الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام انجام دیے جائیں تو روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے کام ہیں جو روزہ دار کے لیے انجام دینا ان کا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے پورے سر کو پانی میں ڈبونا، جس طرح انسان نہر میں، دریا میں یا کسی ایسے تالاب وغیرہ میں نہاتا ہے کہ انسان کا پورا سر پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کے بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کے متعلق، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا سرما لگانے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، صرف اور صرف مکروہ ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ دوائی یا سرمے کی خوشبو یا ذائقہ جو ہے وہ انسان کے حلق تک پہنچ جائے۔ اگر دوائی یا سرمے کا ذائقہ انسان کے حلق تک نہیں پہنچتا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے روزے کو مکروہ کرتی ہے، ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہے، کوئی ایسا کام انسان روزے کے ساتھ انجام دے جو انسان کے بدن میں کمزوری کا سبب بنے، جس طرح خون نکالنا ہوتا ہے، کسی کو خون دینا، مثلا کسی کو خون دینے کے لیے انسان خون نکالتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بدن میں ویکنس پیدا ہوتی ہے۔ یا انسان نہاتا ہے، جب زیادہ پانی میں انسان ٹھہرے تو انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو ایسا کام کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان ناک میں دوائی ڈالے تو مکروہ ہے روزے کی حالت میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ دوائی انسان کے حلق تک نہ پہنچے۔ اگر حلق تک پہنچ جائے تو دوائی ڈالنا جائز نہیں ہے، اگر حلق سے اتر جائے تو اصلا روزہ ہی انسان کا باطل ہو جائے گا۔ پانچویں چیز اس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ آیا خوشبو ہم لگا سکتے ہیں روزے کے عالم میں یا خوشبو نہیں لگا سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ نہ معذرت، خوشبو لگانا، عطر وغیرہ جو ہے وہ لگانا مکروہ نہیں ہے، البتہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، خوشبودار جڑی بوٹیاں، ان کو سونگھنا، جس طرح پھول ہیں، گلاب کا پھول، یہ اس طرح کا کوئی اور چیز کا پھول جو ہے، ان کو سونگھنا مکروہ ہے، عطر لگانا مکروہ نہیں ہے۔ چھٹی چیز جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے وہ یہ کہ عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ ساتویں چیز شیاف لینا، جسے حقنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لباس انسان نے بدن کے اوپر پہن رکھا ہے اس لباس کو ترک کرنا بھی مکروہ ہے۔ معمولاً گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کپڑوں سمیت نہا لیتا ہے یا کپڑوں کو گیلا کر کے پہن لیتا ہے، تو روزے کی حالت میں یہ کام مکروہ ہے۔
9ویں چیز، تازہ لکڑی کے ساتھ مسواک کرنا، تر لکڑی کے ساتھ، جس طرح کیکر کی لکڑی ہوتی ہے تازہ تر، اس کے ساتھ ہم مسواک کرتے ہیں، تو یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے انسان منہ میں پانی ڈالے یا پانی کے علاوہ اور کوئی بہنے والی چیز منہ میں ڈالے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور 11ویں چیز، اس کے بارے میں بھی کثرت سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانت نکالنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں دانت نکالنا مکروہ ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے انسان کے منہ سے خون آ جائے، وہ کام کرنا بھی مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔